آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال کردہ غذائیں جہاں لذت سے بھرپور ہیں، وہی ان کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ غذائی ماہرین ان غذاؤں کی جو خوبیاں اور فوائد آج بیان کر رہے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال قبل ان کی تعلیم فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ وہ جو کھانا بھی سامنے آتا تناول فرما لیتے اور کبھی کسی کھانے کو ناپسند نہیں کیا۔ البتہ چند غذائیں آپ کو بہت مرغوب تھیں۔ نمبر 1، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے دن بھر میں زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ کھجور کو اگر سپر فوڈ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کھجور میں بے پناہ کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس میں فائبر، میگنیشیم، وٹامن بی، پروٹین اور آئرن پائے جاتے ہیں۔ کھجور اعصابی نظام میں بہتری لاتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے، دل کی صحت میں مفید ہے، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ میں بہتری لاتی ہے اور قوت مدافعت میں بھی بہت بہتری لاتی ہے۔ نمبر 2، گوشت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت بھی شوق سے تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بکری کا گوشت پسند تھا۔ گوشت پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ گوشت میں وافر مقدار میں آیوڈین، آئرن، زنک، وٹامنز اور فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں گیا تو صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور کدو گوشت کا سالن پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چن چن کر کدو تناول فرما رہے تھے، لہٰذا اس دن سے میں بھی کدو شوق سے کھانے لگا۔ کدو وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ کدو ٹھنڈی تاثیر رکھنے والی سبزی ہے۔ یہ معدے کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور جگر کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے استعمال سے نظام ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ نمبر 4، دودھ۔ دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ دودھ میں کیلشیم، وٹامنز، آئرن وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ دودھ ہڈیوں کی مضبوطی میں مددگار ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے دودھ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جگر
اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 5، شہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد بہت استعمال فرماتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ: اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ القرآن۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑو۔ نمبر 1، شہد۔ نمبر 2، قرآن مجید۔ شہد پیاس کو بجھاتا ہے، حافظہ کو قوت بخشتا ہے، پتھری کو خارج کرتا ہے، بصارت اور جگر کو قوت بخشتا ہے۔ شہد کو زخموں اور جلی ہوئی جلد پر لگانا نہایت مفید ہے۔ نمبر 6، سرکہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مثانہ کی پتری گل جاتی ہے۔ سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے، نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے، موٹاپے سے چھٹکارا دلاتا ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ نمبر 7، انجیر۔ فروٹ میں انجیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ انجیر میں معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس، وٹامن اے اور سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ انجیر کا استعمال بلڈ پریشر میں توازن پیدا کرتا ہے اور ذیابیطس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 8، زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے پیدا کیا وہ درخت جو طور کے پہاڑ کے علاقے میں اگتا ہے، جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور اس کا تیل لگایا کرو، اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں سے ایک مرض جذام ہے۔